بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح الاجابی کا سبق نمبر 221 شروع کر رہے ہیں۔ سبق کو ثم لما لم یعتبر التخفیف سے لے کر الضارب زیدین تک پڑھیں گے۔ ثم لما لم یعتبر التخفیف، پھر جب نحوی حضرات نے تخفیف کا اعتبار نہیں کیا، فی ضارب کا، ضارب کا میں، وجوزوہ بدونہ، اور اس کو جائز قرار دے دیا اس کے بغیر، حملوا الضارب کا علیہ، تو نحوی حضرات نے محمول کیا الضارب کو اس پر، لأنہما من باب واحد، کیونکہ یہ دونوں ایک ہی باب سے ہیں، حیث کان کل واحد منہما اسما فاعلا مضافا الی مضمر متصل، اس حیثیت سے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک اسم فاعل تھا، مضاف تھا ضمیر متصل کی طرف، محذوفا تنوینہ، اور اس کی جو تنوین ہے وہ محذوف ہیں، قبل الاضافت، اضافت سے پہلے، لا للاضافت، نہ کہ اضافت کی وجہ سے، ولم یحملوا، اور محمول نہیں کیا نحوی حضرات نے الضارب زیدین علیہ، الضارب زیدین کو اس پر، لأنہما لیس من باب واحد، کیونکہ یہ ایک باب سے دونوں نہیں ہیں۔ والدلیل علی ان سقوط التنوین فی ضارب کا، کہ دلیل اس بات پر کہ تنوین کا ساکت ہونا ضارب کا میں، لاتصال الکاف، یہ کاف کے ساتھ اتصال کی وجہ سے ہیں، لا للاضافت، نہ کہ اضافت کی وجہ سے، انہا لو سقطت للاضافت، اگر تنوین ساکت ہوتی اضافت کی وجہ سے، لکان ینبغی ان یتصور ذلک اولا علی وجہ، تو مناسب یہ تھا کہ اس کا تصور کیا جاتا پہلے ایسے وجہ پر، یکون الضمیر منصوبا بالمفعولیت، کہ ضمیر منصوب ہو مفعولیت کی وجہ سے، ثم یضاف، پھر اس کی اضافت کی جائے، ویقال، اور کہا جائے، ضارب کا، کما یتصور ضارب زیدن، کہ جس طرح تصور کیا جاتا ہے ضارب زیدن کا، ثم یضاف، پھر اس کی اضافت کی جاتی ہے، ویقال، اور کہا جاتا ہے، ضارب زیدین، ولن یتصور ضارب کا، تو ضارب کا میں ضاربن کا تصور نہیں کیا جاتا ہرگز، فعلم، پس معلوم ہوا، انہا، کہ تنوین جو ہیں، سقطت، ساکت ہوئی ہے، لاتصال الکاف، کاف کے ساتھ اتصال کی وجہ سے، لا للاضافت، نہ کہ اضافت کی وجہ سے، ولقائل ان یقول، اور قائل یہ کہہ سکتا ہے کہ لم لا یجوز، کیوں جائز نہیں ہے، ان یکون اصل ضارب کا ضارب ایاک، کہ ضارب کا اصل جو ہے وہ ضارب ایاک ہو، للفصل، فصل کی وجہ سے، بالتنوین، تنوین کے ساتھ، ثم لما اضیف، پھر جب اس کی اضافت کی گئی، حذفت تنوین، تو تنوین کو حذف کر دیا گیا، وصار الضمیر المنفصل متصلا، اور ضمیر منفصل ضمیر متصل بن گیا، فصار ضارب کا، پس ضارب کا ہوا، وحصل التخفیف جدا، اور تخفیف حاصل ہوئی یقینی طور پر، ثم حمل الضارب کا علیہ، پھر محمول کر دیا گیا الضارب کا کو ضارب کا پر، لأنہما من باب واحد، کیونکہ یہ دونوں ایک ہی باب سے ہیں، حیث کان کل واحد منہما اسما فاعلا مضافا الی مضمر متصل، اس لیے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک اسم فاعل ہیں اور مضاف ہیں ضمیر متصل کی طرف، من غیر اعتبار حذف تنوینہما قبل الاضافت، اضافت سے پہلے ان دونوں کے تنوین کے اعتبار کیے بغیر، لا للاضافت، نہ کہ اضافت کی وجہ سے، ولم یحملوا الضارب زیدین علیہ، اور محمول نہیں کیا نحوی حضرات نے الضارب زیدین کو اس پر، لأنہما لیسا من باب واحد، کیونکہ یہ دونوں ایک ہی باب سے نہیں ہیں۔ وعلم، یہ بات جان لو، ان حملنا، کہ ہم نے محمول کیا ہے مصنف کا یہ قول، وضعف الواہب المئۃ الہجان وعبدها، وقولہ، اور مصنف کے اس قول کو، الضارب الرجل والضارب کا کو، حملا علی نظیرہما، محمول کرتے ہوئے ان دونوں کے نظیر پر، علی الاجوبۃ،
بنا بر جواب کے ان استدلالات الفراء امام فرع کے استدلالات سے علی جواز ضارب زیدین الضارب زیدین کے جواز پر ان جانب المصنف مصنف کی جانب سے علی موافقت بعض الشارحین بعض شارحین کے موافقت کرتے ہوئے ولکا اور آپ کے لیے جائز ہے ان تجعل کہ آپ بنا دے کل واحدۃ منہا ان میں سے ہر ایک کو اشارتاً اشارہ الی مسئلۃ ایسے مسئلے کی طرف علی حدتھا جو الگ ہو مناسبۃ مناسب ہو للحکم بامتناع الضارب زیدین الضارب زیدین کے ناجائز ہونے کے حکم کے لیے ثم لما لم يعتبر التخفیف فی ضارب کا وجوزوه بدونه یہاں سے علامہ جامی یہ بتلا رہے ہیں کہ ضارب کا میں نحوی حضرات نے تخفیف کا اعتبار نہیں کیا ہے اور تخفیف کے بغیر ہی اس مثال کو جائز قرار دیا ہے، تو اس ضارب کا پر الضارب کا کو محمول کیا ہے، اور حمل کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں ایک ہی باب سے ہیں۔ ایک ہی باب سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں میں اسم فاعل کا صیغہ جو ہیں وہ مضاف ہیں ضمیر متصل کی طرف، اور اس کی جو تنوین ہے وہ اضافت سے پہلے ہی ضمیر کے ساتھ اتصال کی وجہ سے گر چکی ہیں، نہ کہ اضافت کی وجہ سے۔ ثم لما لم يعتبر التخفیف فی ضارب کا، پھر جب نحوی حضرات نے تخفیف کا اعتبار نہیں کیا ضارب کا میں وجوزوه بدونہ اور اس کو جائز قرار دے دیا ہے بغیر تخفیف کے، حمل الضارب کا علیہ، تو محمول کیا نحوی حضرات نے الضارب کو ضارب کا پر، لأنہما من باب واحد کیونکہ یہ دونوں ایک ہی باب سے ہیں، حیث کان کل واحد منہما اسما فاعلا مضافا الی مضمر متصل، اس حیثیت سے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک جو ہیں اسم فاعل کا صیغہ ہے اور مضاف ہیں ضمیر متصل کی طرف، محذوفا تنوینہ جس کی تنوین محذوف ہیں قبل الاضافت اضافت سے پہلے، یعنی ضمیر متصل کے ساتھ اتصال کی وجہ سے گر چکی ہیں، لا للاضافت نہ کہ اضافت کی وجہ سے۔ وَلَمْ يَحْمِلُ الضَّارِبَ زَيْدٍ عَلَيْهِ لِأَنَّهُمَا لَيْسَ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ یہاں سے ایک سوال کا جواب دینا چاہ رہے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جس طرح الضارب کو ضارب پر محمول کیا گیا مناسبت کی وجہ سے، اسی طرح الضارب زیدین کو بھی ضارب کے ساتھ اس اعتبار سے مناسبت ہے کہ دونوں اسم فاعل کے صیغے ہیں، تو اس کو کیوں محمول نہیں کیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ الضارب زیدین کو اگرچہ اسم فاعل ہونے کے اعتبار سے ضارب کے ساتھ مناسبت ہیں، لیکن مضاف الی ضمیر المتصل کے اعتبار سے مناسبت نہیں ہے، کیونکہ الضارب زیدین میں الضارب اسم ظاہر کی طرف مضاف ہیں، اسی لیے یہ مناسبت ناقصہ ہیں، یہ دونوں من باب واحد نہیں ہیں، اسی وجہ سے الضارب زیدین کو ضارب پر محمول کر کے اس کی اضافت کو جائز قرار نہیں دیا گیا۔ ولم يحملوا اور نحوی حضرات نے محمول نہیں کیا الضارب زیدین کو علیہ ضارب پر، لأنہما لیس من باب واحد کیونکہ یہ دونوں ایک ہی باب سے نہیں ہیں۔ والدلیل علی ان سقوط التنوین فی ضارب کا لاتصال الکاف لا للاضافت، یہاں سے ایک سوال کا جواب دینا چاہ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ ضارب میں تنوین کا سقوط اتصال ضمیر کی وجہ سے ہوا ہے نہ کہ اضافت کی وجہ سے؟ ہمارا دعویٰ تو یہ ہے کہ تنوین کا سقوط اضافت کی وجہ سے ہوا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ اضافت کی وجہ سے تنوین کا سقوط وہاں ہوتا ہے کہ جہاں اضافت سے پہلے مضاف مضاف الیہ کو الگ کلمہ تصور کر کے مضافت تنوین پڑھی جا سکے، پھر اس کی اضافت کی جائے ما بعد کی طرف، جس کی وجہ سے تنوین ساکت ہو جائیں، جیسے الضارب زیدین میں اضافت سے پہلے دونوں کو علیحدہ کر کے ضاربن زیدن پڑھنا متصور ہو سکتا ہے، ضاربن مرفوع اور زیدن بنا بر مفعولیت منصوب ہیں، اس کے بعد ضاربن کی اضافت زید کی طرف کی گئی جس کی وجہ سے ضاربن سے تنوین ساکت ہو گئی، لیکن ضارب میں یہ بات متصور نہیں ہو سکتی کہ دونوں کو الگ کر کے ضاربن کا پڑھا جا سکے، ضاربن کے رفع اور کاف کے نصب کے ساتھ بنا بر مفعولیت کے، کیونکہ کاف ضمیر متصل کا انفصال ناممکن ہے، لہذا ضارب میں تنوین کا سقوط اضافت کی وجہ سے نہیں ہوا بلکہ ضمیر کے ساتھ اتصال کی وجہ سے ہوا ہے۔
والدلیل علی ان سکوت التنوین، دلیل اس بات پر کہ تنوین کا ساکت ہونا فی ضارب کا، ضارب کا میں لاتصال الکاف ہے، یہ کاف کے ساتھ اتصال کی وجہ سے ہے، لا للاضافت نہ کہ اضافت کی وجہ سے، انہا لو سقطت للاضافت، کیونکہ اگر یہ اضافت کی وجہ سے ساکت ہوتی لکان ینبغی ان یتصور ذلک اولا علی وجہ، تو مناسب یہ تھا کہ اس کا تصور کیا جاتا پہلے ایسے وجہ پر، یکون الضمیر منصوبا بالمفعولیت، کہ ضمیر منصوب ہو مفعولیت کی وجہ سے، ثم یضاف، پھر اس کی اضافت کی جائے، ویقال ضاربک کما یتصور ضارب زیدا، جس طرح کہ ضارب زیدن میں تصور کیا جا سکتا ہے ضارب زیدن کا، ثم یضاف، پھر اس کی اضافت کی جاتی ہے، ویقال کہا جاتا ہے ضارب زیدن، ولن یتصور ضارب کا، تو ضارب کا میں اس بات کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہرگز کہ اس کو ضارب کا پڑھا جا سکے، فعلم، پس معلوم ہوا، انہا سقطت لاتصال الکاف، کہ یہ تنوین گری ہے، تنوین ساکت ہوئی ہے، یہ کاف کے ساتھ اتصال کی وجہ سے ہیں، لا للاضافت نہ کہ اضافت کی وجہ سے۔ وَلِقَائِلٍ أَن يَقُولَ لِمَا لَا يَجُوزُ أَن يَكُونَ أَصْلُ ضَارِبِكَ ضَارِبٌ إِيَّاكَ، ماقبل میں جو سوال مقدر کا شارح نے جواب دیا ہے اس پر ایک اعتراض وارد ہو رہا ہے، اعتراض یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ضاربک کی اصل ضارب ایاک ہو ضمیر منفصل کے ساتھ، پھر جب ضارب کو مضاف کیا گیا ایاک کی طرف تو اضافت کی وجہ سے مضاف سے تنوین ساکت ہو گئی اور ضمیر منفصل متصل سے تبدیل ہو گئی، تو اس میں اعلیٰ درجے کی تخفیف حاصل ہو گئی، کیونکہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں میں تخفیف حاصل ہوئی ہے، مضاف میں تنوین ساکت ہو گئی اور مضاف الیہ میں ضمیر منفصل ضمیر متصل ہو گئی، جس سے اختصار ہو گیا، تو علی وجہ الکمال تخفیف حاصل ہو گئی۔ پھر الضاربک کو اس پر محمول کیا گیا کیونکہ یہ دونوں من باب واحد ہیں، اور الضارب زیدن کو محمول نہیں کیا اس پر کیونکہ یہ دونوں من باب واحد نہیں ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے جو شارح نے خود ذکر نہیں کیا ہے لیکن دیگر شارحین نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ جواب ہو سکتا ہے اس سوال کا، اس اعتراض کا، اور وہ جواب یہ ہے کہ اگر ضاربک کی اصل ضارب ایاک ہوتی تو یہ اہل عرب سے مسموع ہوتا، جیسے الضارب زیدن متصور اور مسموع ہے، حالانکہ اہل عرب سے ضارب ایاک مسموع نہیں ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کی اصل جو ہے ضارب ایاک متصور نہیں ہے۔ نمبر 2، نیز ہم تسلیم ہی نہیں کرتے کہ ضارب کا اصل میں ضارب ایاک تھا، کیونکہ ضمیر متصل اصل اور منفصل خلاف اصل ہیں، تو اس میں عدول من الاصل الی خلاف الاصل لازم آئے گا جو کہ باطل ہیں۔ وَلِقَائِلٍ أَن يَقُولَ، اور قائل یہ کہہ سکتا ہے لِمَ لَا يَجُوزُ، کہ کیوں جائز نہیں ہے ان یکون اصل ضاربک ضارب ایاک، کہ ضاربک کا اصل جو ہے وہ ضارب ایاک ہو، للفصل فصل کی وجہ سے بالتنوین تنوین کے ساتھ، ثم لما اضیف حذف التنوین، پھر جب اس کی اضافت کی گئی ایاک کی طرف تو اس کے تنوین کو حذف کر دیا گیا، وصار الضمیر المنفصل متصلا، اور ضمیر منفصل ضمیر متصل بن گئی، فصار ضاربک، تو ضاربک ہوا، وحصل التخفیف جدا، اور یقینی طور پر تخفیف حاصل ہوئی، ثم حمل الضاربک علیہ، پھر الضاربک کو محمول کیا گیا ضاربک پر، لأنہما من باب واحد، کیونکہ یہ دونوں ایک ہی باب سے ہیں، حیث کان کل واحد منہما اسما فاعلا مضافا الی مضمر متصل، اس حیثیت سے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک جو ہے اسم فاعل کا صیغہ ہیں اور جو کہ مضاف ہیں ضمیر متصل کی طرف، من غیر اعتبار حذف تنوینہما، ان دونوں کے تنوین کے حذف کے اعتبار کیے بغیر، قبل الاضافت اضافت سے پہلے، لا للاضافت نہ کہ اضافت کی وجہ سے، ولم يحملوا الضارب زید علیہ، اور نحوی حضرات نے محمول نہیں کیا الضارب زیدن کو ضاربک پر، لأنہما لیسا من باب واحد، کیونکہ یہ دونوں ایک ہی باب سے نہیں ہیں۔ وَاعْلَمْ أَنَّ حَمَلْنَا قَوْلَهُ وَضَعُفَ الْوَاهِبُ
مئۃ الحجان وعبدها وقوله الضارب الرجل والضارب کا۔ یہاں سے علامہ جامی ایک فائدہ بیان فرما رہے ہیں، وہ فائدہ یہ ہے کہ تینوں امثلہ کے بارے میں وضاحت کی گئی تھی۔ تینوں مثالوں سے مراد یہ ہیں، الواہب المئۃ الحجان وعبدها والی مثال ایک مراد ہیں، اور ایک مثال جو ہیں الضارب الرجل والی مراد ہیں، اور ایک مثال الضارب کا والی مراد ہیں۔ لیکن الضارب الرجل اور الضارب کا کی مثال کو ایک ہی شمار کیا گیا ہے، انہیں ایک جگہ پر اس کو بیان کیا گیا ہے، حالانکہ یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ تو ان تینوں مثالوں کو فرع کے استدلالات کے جواب پر محمول کیا جائے کہ امام فرع نے جو استدلال کیا تھا کہ الضارب زیدین جائز ہیں، اس لیے جائز ہیں کہ الواہب المئۃ الحجان وعبدها جائز ہیں، یہ پہلی دلیل تھی۔ اور دوسری دلیل یہ تھی کہ الضارب زیدین اس لیے جائز ہیں کہ الضارب کا جائز ہیں، اور تیسری دلیل یہ تھی کہ الضارب زیدین اس لیے جائز ہیں کہ الضارب الرجل جائز ہیں۔ تو اس کا جواب مکمل میں بعض شراح کی موافقت میں بیان کیا گیا ہے، کیونکہ بعض شراح جیسے شہرزی وغیرہ نے اسی طرح اس عبارت کا معنی بیان کیا تھا، تو ہم نے بھی ان کی موافقت میں یہی معنی بیان کر دیا کہ یہ تینوں امام فرع کے استدلالات کے جواب تھے۔ وَعَلَمْ أَنَّ حَمَلْنَا قَوْلَهُ وَضَعُفَ الْوَاهِبُ الْمِئَةِ الْحِجَانِ وَعَبْدِهَا کو محمول کیا ہم نے، وَقَوْلَهُ الضَّارِبُ الرَّجُلِ وَالضَّارِبُ کا کو محمول کیا ہے ہم نے، حملاً علی نظیرہما۔ یہ اصل میں تو ہے تین مثالیں، لیکن یہ آخری جو دو ہیں الضارب الرجل والضارب کا کو ایک ہی شمار کیا گیا ہے، تو یہ ایک مثال بن جائے گی، اور الواہب المئۃ الحجان وعبدها یہ ایک ہو جائے گی، تو یہ کل دو مثالیں بن جائے گی۔ حملاً کرتے ہوئے علی نظیرہما ان دونوں کی مثالوں پر، ان دونوں کی نظیر پر، علی الاجوبۃ بنا پر جواب کے، ان استدلالات الفراء امام فرع کے استدلالات سے، علی جواز الضارب زیدین الضارب زیدین کے جواز پر، کہ انہوں نے کہا تھا کہ الضارب زیدین جائز ہیں، اور ان پر اور اس پر استدلال کیا تھا کسی اور مثال سے، اور وہ مثالیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ کن مثالوں سے انہوں نے استدلال کیا تھا الضارب زیدین کے جواز پر۔ عن جانب المصنف، تو یہ جو ہم نے جوابات وغیرہ دیے ہیں یہ مصنف کی طرف سے ہم نے دیے ہیں، علی موافقت بعض الشارحین، بعض شارحین کے موافقت کرتے ہوئے۔ وَلَكَ أَن تَجْعَلَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهَا إِشَارَةً إِلَى مَسْأَلَةٍ عَلَى حِدَتِهَا مُنَاسِبَةٍ لِلْحُكْمِ بِامْتِنَاعِ الضَّارِبِ زَيْدٍ۔ اس عبارت میں شارح یہ بیان فرما رہے ہیں کہ بعض شارحین کی موافقت میں ہم نے کہا تھا الواہب المئۃ الحجان وعبدها اور الضارب الرجل اور الضارب کا فرع کے استدلالات کے جواب میں ہیں، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ ان تینوں مثالوں کو امام فرع کے استدلال کا جواب نہ بنائیں، بلکہ ان کو مستقل علیحدہ مسئلہ قرار دیں۔ وَلَكَ اور جائز ہے آپ کے لیے، ان تجعل کہ بنا دے کل واحدۃ منہا ان میں سے ہر ایک کو، اشارتاً اشارہ، الی مسئلۃ ایسے مسئلے کی طرف، علیحدۃ جو الگ ہو، مناسبۃ مناسب ہو، للحکم بامتناع الضارب زیدین الضارب زیدین کے ناجائز ہونے کے حکم کے لیے، مناسبۃ مناسب ہو، للحکم بامتناع الضارب زیدین الضارب زیدین کے ناجائز ہونے کے حکم کے لیے۔ آج ہم نے پڑھا ہے ثم لما لم يعتبر التخفیف سے لے کر الضارب زیدین تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔